اسٹریچنگ ایکسرسائز ہوگی ہاں جی، لیکن یوگا نہیں، میں نہ کرتی ہوں نہ کہتی ہوں. اسٹریچنگ ایکسرسائزز آپ ریگولر کہیں پہ بھی آن لائن دیکھیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آپ ایج کے مطابق دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون کون سے اسٹریچز جو ہیں وہ کرنے چاہیے. اچھا ایسے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے کتنے بینیفٹس ہیں، نماز کے پوسچرز کے کتنے بینیفٹ ہیں. آج تک آپ نے کسی نان مسلم کو کہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھا لیکن میں وہ ریچولز کروں گا اس سے فائدہ ہو جائے گا؟ نن. یہ میں نے صرف مسلمانوں میں ایٹیچیوڈ دیکھا ہے. ہمیں اسکالرز بتا رہے ہوتے ہیں. میرا تو اپنی لائف میں ایک پرنسپل ہے، جب اسکالرز بتا دیتے ہیں who are the experts in their field، میں اسکالر نہیں ہوں، میں تو اسٹوڈنٹ آف قرآن ہوں نا، تو جب اسکالرز بتا دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، I don't go in that domain. جیسے ایک ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ یہ کھانے سے آپ کو شوگر ہوگی، سگریٹ پینے سے کینسر ہو سکتا ہے، اور ہم کہیں مجھے تو فرق ہی نہیں پڑ رہا، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، میں تو لوں گی، میں تو یہ کروں گی. تو میں نے اپنا پرنسپل یہی بنایا ٹو کیپ مائی لائف سمپل. اب پلاٹیز ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. جو اسکالرز ہمیں بتاتے ہیں وہ کسی بنیاد پہ بتاتے ہیں اور وہ بڑی سالڈ بنیاد ہوتی ہے. تو وی شوڈ نیور گیو جسٹیفیکیشن فار سم تھنگ. جب اسکالرز نے بتا دیا، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نے بتا دیا کہ لک دس از ناٹ رائٹ، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ چینج کرتا ہے. پھر ہم ایک چیز میں جب کہتے ہیں ڈزنٹ میٹر، میں یہ نہیں کر رہی میں وہ کر رہی ہوں، ہم پھر ایک اور کام میں بھی اسی طرح سوچیں گے ڈزنٹ میٹر، پھر ہم ایک اور کام میں سوچیں گے ڈزنٹ میٹر، بیکاز دیٹ از ہاؤ آور برین ورکس. ہمارا دین کیا بتاتا ہے کہ اپنے آپ کی حد بندی کرو. جب اللہ کا حکم ایک آ جائے تو اس کو کویسچن نہیں کرو، اس کو فالو کرو. ہاں آپ اسٹریچ ویسے کریں، لیکن اسٹریچنگ کے لیے ہمیں یوگا کے پوسچرز ہی کیوں دیکھنے ہیں؟ ایون اف اٹ از افیکٹو. جب ایک حرام چیز ہے اس میں کیسے برکت ہوگی مجھے بتائیں؟ نہیں ہو سکتی. اب لوگ کرسمس ٹری لگا کے کہیں کہ مجھے دراصل کیوٹ بہت لگتا ہے، لیکن ہم کرسمس نہیں منا رہے، تو ہم ہر بات کو پھر جسٹیفائی کر دیں گے. تو سوچیں کہ what else can be done. ان کا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیفیت ہے، اور ہر وقت آپ دیکھیں کہ ایک کرائسس دوسرا کرائسس، تو کیا ہمیں جہاد میں حصہ لینا چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ جو ایکچوئل اگر فزیکل جہاد کسی نے کرنا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو کسی اسکالر سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. جہاد کبھی مسلمانوں کی زندگی سے ختم نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی جیسے وہ والا جہاد جو ہمارا پرسنل اسٹرگل ہے، اور نہ ہی وہ والا جہاد جو کہ جا کر کسی بھی جگہ پہ فزیکلی کرنا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ بھی فتنوں کا دور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا فتنوں کے دور کے بارے میں. مطلب جو مفہوماً ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اس وقت اتنی ایمبیگوٹی ہو جائے گی، اتنی کنفیوژنز ہو جائیں گی، سمجھ نہیں آئے گا کہ کس کی سائڈ لیں، کون صحیح بات کر رہا ہے کون نہیں صحیح بات کر رہا. تو اسی لیے ایسے مواقع پہ ہمیں کسی بھی کوئی جیسے مختلف پارٹیز ہوتی ہیں، مختلف اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنا ویو ڈفرینٹ طریقے سے دے رہا ہوتا ہے، تو دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی یونیفائڈ باڈی آف مسلمز ہے وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ والا جو جہاد ہے نا اپنی اسٹرگل کا، اپنی لائف کی، اس کے اوپر بہت کام کرنا چاہیے. آپ دیکھیں نا ہم کتنے ڈیوائیڈڈ ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں مسلمان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. ہم بار بار یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ تمہارا کون سا فرقہ اور تمہارا کون سا فرقہ سے، حالانکہ ہم سب کلمہ گو ہیں. تو نیڈ آف دا ڈے اس وقت یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے، ٹھیک ہے میری اگر ایک پریکٹس ہے میں اس کو ایسے پریکٹس کرتی ہوں اور آپ کی ایک اور پریکٹس ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے نا، لیکن ہمیں آپس میں جڑ کے رہنا چاہیے. اس وقت ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی مسلمان ہے ان کو بچانا چاہ رہے ہیں تو ہم پہلے یہ کام تو کریں نا. آپ تو دیکھیں ہم نے تو اپنی مسجدیں تک ڈیوائیڈ کی ہوئی ہیں. اگر میں کسی اور طریقے سے نماز پڑھتی ہوں اور کہیں پہ جماعت ہو رہی ہے، میں وہاں کھڑی ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ دوسرا انسان مجھ پہ بات اٹھائے گا، مجھے برداشت نہیں کرے گا. تو ہمیں تھوڑی سی ٹالرنس اپنے اندر لے کر آنی ہوگی. ایک تو یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے جو کریں ہم، تاکہ ہم گلوبل لیول پہ اس وقت جو ہم فرسٹریٹڈ ہیں کہ مسلمان کیا کریں وہ نظر آئے کہ ہم گلوبلی وی آر یونائٹیڈ. اور کبھی کبھی جب کوئی گلوبل ایونٹ ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ تمام مسلمان اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو یونائٹیڈ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں جگا بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جاگو اور اپنا کام کرو جو کرنے والا ہے. آج کل کے دور میں میں ابھی بھی یہ جو سارے ایونٹس ہو رہے ہیں تو ان کو دیکھ رہی تھی کہ مختلف اسپیکرز، ایکسپرٹس، اسکالرز کیا بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
ہمیں اس وقت ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کی پاور ہمارے پاس بھی ہے، تو گلوبل لیول پہ ہمیں سوشل میڈیا پہ کسی نہ کسی طرح سے اس بات کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. آپ کو پتہ ہے آج کل تو وہ الگوریدمس آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی لگے کہ جی یہ چیز بہت زیادہ بات ہو رہی ہے تو سب کے نوٹس میں آتی ہے کہ اچھا جی یہاں پہ ہے لاٹ آف پیپل ہو اپوز دس. تو اس طرح کے کام ایک تو ایڈ آن کر دینے چاہیے، اور اپنے بچوں کو دین کی اویئرنیس، اپنی فیملیز کو دین کی اویئرنیس دینی چاہیے کہ اس وقت جو پرابلم ہے نا ہماری وہ کیا ہے. ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی ویڈیو سامنے آ رہا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ہارڈلی کوئی سال کا، 2 سال سے اوپر کا ہی ہوگا، 3 سال کا شاید ہوگا، اور وہ بالکل وہ بری حالت میں لیٹا ہوا ہے اور وہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر پڑھ رہا ہے. میں اس وقت یہ سوچی تھی کہ اس کی جگہ میں دیکھوں اگر ہماری فیملی کا کوئی خدا نہ خواستہ بچہ ہو، کیا ہم نے اس کو یہ سکھایا ہے؟ کیا ہم نے یہ باتیں اس کو سکھائی ہیں کہ اللہ کے اوپر توکل کیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عربوں کو چنا ہے نا دین کے لیے، اور ان کے جو علاقے ہیں وہاں پہ اتنے انبیاء آئے، آپ دیکھیں کہ وہ اتنے بھی پریشان ہیں لیکن اللہ پہ توکل نہیں چھوڑتے. اس وقت بہت ساری باتوں میں یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے ان سے کہ آپ ہل کے رہ جاتے ہیں کہ یا اللہ وہ ابھی بھی ہر بات پہ جو ہے دعائیں پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں. ہمارے کلچرز میں کئی دفعہ اس طرح کی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ جی عربز تو پتہ نہیں یاش قوم ہے اور پتہ نہیں کیا کرتی. ان کا توکل دیکھیں نا، ان کی نمازیں دیکھیں. جب ان پہ کرائسس آتا ہے، ہم تو کوئی کرائسس ہینڈل ہی نہیں کر پاتے. چھوٹے سے کرائسس میں لوگ کیا کرتے ہیں، دین سے پٹ آف، نمازیں چھوڑ دیں، اور شکوے کہ اللہ کی مدد کہاں آئے گی. وہ پکا بھروسہ رکھ کر کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ کی مدد آئے گی. اور آواز کس کو لگا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو. پوری دنیا کے مسلمان کدھر ہیں؟ ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں ڈرامے دیکھنا بند کریں، فلمیں دیکھنا بند کریں، دین کے مطابق زندگی گزاریں، نمازوں کی کوالٹی ٹھیک کریں، وہاں سے سیکھ کر توکل بڑھائیں، اور دنیا میں ایک گلوبل لیول پہ ایک ایسی پاور بن کے لوگوں کو دکھائیں کہ مسلمان کو جو لوگ ٹیررسٹ کہتے ہیں وہ دیکھیں کہ مسلمان کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں. کیوں نہیں ہمارا دین جتنی اس کی خوبصورتی ہے ہم لوگوں کو دکھا پاتے؟ ہم کیوں اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھ کر سوچتے ہیں وہ باہر کوئی مسلمان کھڑا ہے جس نے یہ کام کرنا ہے؟ میں ہم میں سے ہر شخص سوچے میں وہ افیکٹ کریٹ کروں جہاں پر بھی جاؤں. ہاں جی، یہ جو سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہے کہ آپ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اگر آپ کو لگتا ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور بالکل ہوتا ہے، جو ان کی پروڈکٹس ہیں کیوں نہ کریں. ویسے بھی آپ دیکھیں لاجیکلی سوچیں، جو وہ ڈرنکس ہیں جو ہمیں وہ پلا رہے ہیں وہ ہیلدی ہیں، لیکن ہم تو ان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے. اس سے بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، وہ ویسے ہی ہیلدی نہیں ہیں. اسی طرح سے جو ان کے فاسٹ فوڈ چینز ہیں وہ اتنا بیکار 3rd کلاس کھانا ہے. سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کی بیماریاں اس وجہ سے آ رہی ہیں. ان کو تو ہمارے اوپر کوئی بم پھینکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو مر رہے ہیں ان کے کھانے کے لیے. ہم کہہ رہے ہیں کوئی فتویٰ دے دے کہ ہم وہ کھانے کھاتے رہیں، ہمارے بچے وہ کھانے مس کر رہے ہیں. مطلب اس بات میں تو لاجیکلی بھی اگر آپ سوچیں تو وہ کوئی بھی اچھی چیز نہیں ہے، اس قابل چیز نہیں ہے کہ ہم کھائیں. تو اچھا ہے بلکہ کہ ہمیں جنک کھانے کی عادت نہیں رہے گی. ہمیں وہ جنک دے رہے ہیں نا، کوئی سبزیاں دے رہے ہیں، دیسی انڈے دے رہے ہیں، دیسی مرغی دے رہے ہیں، بالکل ساری ہماری وانٹس چاہتے بڑھاتے جا رہے ہیں. وہ تو کوئی ہیلدی چیز ہے ہی نہیں، لینی ہی نہیں چاہیے، کھانی ہی نہیں چاہیے. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، رزق ان کو مل کے ہی رہنا ہے. وہ بھی جو کام کر رہے ہیں کوئی درست کام تو نہیں کر رہے نا. میں ایک بزنس شروع کروں اور مجھے 100% پتا ہے کہ کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، ہسپتال بھرے ہوئے ان بیماریوں سے، اور میں وہ کھانا سب کو کھلا رہی ہوں. ایک طرف ایک مسلمان مر رہا ہے اور ایک کی نوکری جا رہی ہے، کیا آپ کریں گے؟ ہم یہ نہیں کرتے کہ اگر ایک جگہ ہم مسئلہ حل کر رہے ہوں تو ہم دوسرا مسئلہ سامنے کھڑا کر لیں لا کے. جیسے اگر ہسبینڈ سے بات کر رہے ہوں کہ یہ کمرہ جو ہے نا اس میں یہ بلب یہ سوئچ ٹھیک کرنا ہے، اور ساتھ ہی کہ وہ گیسٹ روم کا کیا بنے گا، وہ فلاں کمرے کا اور گاڑی کا اور باتھ روم کا اور کچن کا، ہم کہتے ہیں نہیں اس کمرے کے مسئلے کو پہلے حل کرنا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے رشتوں میں اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ ہم اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں. ایکچولی ہم کانسیپچولی ویک ہیں. ہم کہتے ہیں تھرو آؤٹ میری خیر ہے، میں کسی اور کے فائدے کے ہو جاؤں، اور ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا.
ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے اگر آپ نے اپنے اوپر انویسٹ نہیں کیا تو آپ دوسروں کے لیے بھی بیکار ہوں گے اور بہت تباہی کریں گے. لیکن اب میری اپنی نماز ہے, میں نے مرنا بھی ہے تو اللہ کو اپنا ہی حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلاں کی وجہ سے مجھے غصہ ہے, فلاں کی وجہ سے مجھے مسئلہ ہوا. مجھے اپنا ہی دیکھنا ہے سارا. اور ہمیں کلیئرٹی سے جو حقوق اور فرائض بتائے جاتے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ تمہارا کیا رول ہے ان وٹ ایور یو ڈوئنگ. آپ نے اسی کے مطابق سارے کام کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اپنے اوپر انویسٹ کریں. اور اپنے اوپر انویسٹ کیسے کرنا ہوتا ہے, وہی میرے پاس ڈومینز ہوتی ہیں. مثلا میں کسی کی وجہ سے اپنا موڈ نہ خراب کروں. اگر میں نے کسی کے لیے کوئی کام کیا ہے تو اللہ کی خاطر کیا ہے تو میں اس سے ریٹرن نہ مچاؤں. ہم کہتے ضرور ہیں کہ میں نے اللہ کی خاطر کسی کو معاف کیا, ضروری تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہیں سے مجھے ریٹرن دے. اللہ تعالیٰ کہیں اور سے ریٹرن دے گا. میں تو یوزلی جب کہیں جا رہی ہوں, آج کل آپ کو پتہ ہے ایون گاڑی پارک کرنا بھی مسئلہ ہوتا ہے, اور مجھے لگے کہ مجھے پارکنگ مل رہی ہے لیکن ایک گاڑی اور آ رہی ہے, وہ ذرا ڈیسپریٹ لگ رہے ہیں پارکنگ کے لیے, اور میرے پاس ٹائم ہے, میں تھوڑا آگے بھی کھڑا کر سکتی ہوں, تو میں نہیں پارک کرتی. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں کسی کو جگہ دے رہی ہوں, میرے رب آپ میرے لیے آسانی کرنا, میں اس کو راستہ دے رہی ہوں. اور کئی دفعہ 2-4 مہینے بعد میں ڈیسپریٹ ہوتی ہوں اور میں جگہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں, اسی طرح کوئی اور مجھے جگہ دیتا ہے, تو میں سوچتی ہوں اچھا دیکھو میرے رب اس شخص نے مجھے جگہ دے دی, میں نے اس کو جگہ دی تھی کبھی کہیں, یا کئی دفعہ آپ کو یاد بھی نہیں ہوتا ہوگا. ہم گن کے تھوڑی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تب کیا تھا, اب آپ نے اس کو کیا, ریسیپروکیٹ کے نہیں کیا. لیکن کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میں نے کیا تو کوئی اور بھی میرا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے خوبصورت طریقے سے کہیں اور سے لوٹا دیتے ہیں. ہم نا اسی شخص سے امید رکھتے ہیں. لیکن میں اپنی ساس کو اتنے پیار سے سارے ان کے کام کرتی ہوں, لیکن وہ ہے کہ ان کا منہ ہی بنا رہتا ہے. تو اگر آپ اللہ کی خاطر ان کا کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے شوہر بہت اچھے ہوں, اللہ آپ کو اس طرح کمپنسیٹ کرے. ہو سکتا ہے آپ کی بچے بہت اچھے ہوں, اللہ آپ کو اس طرح کمپنسیٹ کرے. ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کے مشکلات رہے, اللہ تعالیٰ نے آخرت میں آپ کے لیے بہت آسانیاں رکھی ہوں. کئی دفعہ آپ کو دوست بہت اچھے مل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی کمپنسیشن اتنی نہیں ہوتی جتنے ہم ہوتے ہیں, بہت بڑی ہوتی ہے. اور I'm sure آپ میں سے سب نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا, کئی دفعہ آپ دل میں کوئی بات سوچتے ہیں, ابھی آپ نے وہ پریکٹیکلی کی ہی نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا کوئی اکنالجمنٹ آ جاتی ہے. ہاں شرمندہ ہی ہو کے رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو ابھی سوچا تھا, ابھی تو میں نے کیا بھی نہیں تھا, آپ نے اتنی جلدی میری مطلب اتنے قریب سے میری بات سن لی اور وہ کام بھی ہو گیا میرا, میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو یہ بات ہے, پرسیپشنز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے پرسیپشن غلط ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. یہ کہہ رہی ہے ایک ینگ مدر ہیں اور انہوں نے اپنے بچے کو موبائل وغیرہ نہیں دیا ہوا. کتنی ایج ہے اس کی؟ ابھی 1 سال کا ہوا. 1 سال کا ہے, اور وہ ظاہر ہے بھاگتا ہے جہاں بھی اسے فون ملے, اس کو اٹریکشن فیل ہوتی ہے, اور باقی لوگ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم کب تک روکو گی, آگے تو اس نے لینا ہی لینا ہے. تو وہ پھر مدر بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ میں کیا کروں. پہلی بات تو یہ کہ صحیح فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں کبھی پریشان نہیں ہونا. اگر ہم پرنسپل فیصلہ کر رہے ہیں وی شوڈ بی ویری کلیئر, آئی ایم ڈوئنگ رائٹ. اگر باقی لوگوں کو نہیں پتا تو یہ ان کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں. دوسری بات یہ کہ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے, صحیح اسباب کو. نتائج ہمارے اختیار میں نہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. آگے جا کر بچوں نے بہت سارے کام اپنی مرضی سے کرنے ہیں. جب وہ ہمارے جیسے جیسے کنٹرول ختم ہوتا جائے گا یا وقت آتا جائے گا وہ سب کچھ کریں گے. لیکن ہم جتنا زیادہ ان کو صحیح ہم ان کے لیے فیصلے کریں گے نا, وہ ہمارے فیور میں جائے گا. اور مجھے کوئی پوچھتا ہے موبائل کے لیے, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں 8 سال سے کم عمر کا بچہ وہ فلی آپ کے کنٹرول میں ہے. اگر 8 سال سے کم عمر کے بچے کے آگے آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور وہ آپ سے موبائل لے جاتا ہے, تو بہت آپ اس بچے کی زندگی کو خراب کر رہے ہیں, اس کے لیے پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں. جی, ان کا ایڈ آن کویشچن یہی ہے کہ اگر ایک بچہ جس کو ہم تھوڑا ریسٹرکٹ کر رہے ہیں, اس کو نہیں دے رہے ٹیکنالوجی, اور ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور جب وہ اسکول جاتا ہے اور سب بچوں کے پاس آئی پیڈ ہیں, فون ہیں, اور وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی سے ویل ورسڈ ہیں, تو دے گو ان ٹو کمپلیکسز کہ جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم بچے سے غلط چیز روکتے ہیں تو اس کو صحیح چیز نہیں دیتے. اگر آپ دنیا کا کوئی بھی آرٹیکل پڑھ لیں, کتاب پڑھ لیں, کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو سیلف اسٹیم ہے نا وہ یہ اس طرح کی وانٹس پوری کرنے سے آتی ہے. صحیح,
آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایسے افراد ہیں جن کے گھر بھرے ہوئے ہیں, محلوں والے گھروں میں رہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی میری سیلف اسٹیم بڑی لو ہے. دے فیل لائک ورتھ لیس پیپل. ٹھیک ہے, سیلف اسٹیم بلڈ ہوتی ہے آپ کے کیریکٹر سے. یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو چیز غلط ہے نا, جس کو سب ایکسپرٹ غلط کہہ رہے ہیں, وہ آپ کی سیلف اسٹیم اس سے بلڈ ہو ہی نہیں سکتی. آپ کا کیریکٹر اس سے آ ہی نہیں سکتا, آپ کو اس سے کوئی بینیفٹ ہو ہی نہیں سکتا. دس از دا کانفیڈینس یو نیڈ ٹو ہیو. ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ایک اور چیز ہے, لیکن جو ہم جس کی وجہ سے بچوں کو دیتے ہیں کہ میرے بچے کو کمپلیکس نہ ہو, بھئی آپ ان کو سپورٹی بنائیں. میں ایسی فیملیز کو جانتی ہوں جو اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں کئی ٹرپس پہ اور وہ کیمپنگ کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ چلو اب یہ کھانے بناؤ, ہائکنگ پہ لے کے جاتے ہیں, اس طرح کی گھروں میں ایکٹیویٹیز کراتے ہیں. اور وہ بچے بڑے فٹ ہوتے ہیں, بہت اچھی طرح فوکسڈ ہو کر اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بک ریڈنگ کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو پرابلم اس وقت یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں یہ اس چیز کا مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ میرا بچہ کمپلیکس نہ فیل کرے, ہم ہر چیز دے رہے ہیں. اور اب جو دور آ رہا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں میرے لیے کنسرن, کیونکہ بائی پروفیشن پیڈیٹریشین ہوں اور 30 سال ہو گئے ہیں مجھے پریکٹس کرتے ہوئے. تو پہلے میں یہ دیکھتی تھی کہ مثلا جو نانیاں دادیاں تھیں نا, وہ کافی زیادہ کلیئر تھیں آن دا پرنسپلز کہ بچوں کی کیسے تربیت کی جائے, اور مائیں ان سے ڈر کے رہتی تھیں. ینگ مدرز جو ہوتی تھی نا, وہ بہت سارے کام اگر نہیں بھی دل چاہ رہا, نہیں کیے جا رہے, وہ صرف ان کے انفلوئنس میں سب کام صحیح کرتی تھی. اس کے بعد ایسا دور آیا کہ نانیاں دادیاں ماشاءاللہ وہ نسل آ گئی جنہوں نے خود فیڈر انٹروڈیوس کیے, چوسنی انٹروڈیوس کی, جنک انٹروڈیوس کیا, چینی انٹروڈیوس کی, غلط ہیبٹس انٹروڈیوس کی, اور انکریج کیا ان ینگ مدرز کو کہ تم سب کچھ کرو, اور ڈاکٹرز بے وقوف ہیں, ڈاکٹرز کو کچھ نہیں پتا. اب ایک اور دور آ گیا ہے. اب دور یہ آ گیا ہے, اب وہ فیملیز کے ڈائنامکس ایسے ہیں, ساری رات جاگنے والے, سارا دن سونے والے. گھر میں ہر فرد, کیا نانی کیا دادی, وہ آرڈر کرنے والے, اور ہر وقت باہر کے کھانے والے, ایکسیسو اسکرین ٹائم پہ رہنے والے, ایموشنلی ڈسٹربڈ لوگ. میں اتنی پریشان ہوتی ہوں کہ یہ بچوں کی تربیت کیا کریں گے, اور بچوں میں اتنی ڈسٹربنسز آتی جا رہی ہیں. ہے ایک سیگمنٹ اب جو مجھے نظر آتا ہے کہ اب پیرنٹنگ پہ وہ توجہ دے رہے ہیں, لیکن بائی لارج سوسائٹی کا یہ حال ہو چکا ہوا ہے. سو یہ بہت ضروری ہے. مجھے یاد ہے میں آج سے کوئی 15-20 سال پہلے مختلف کالجز یونیورسٹیز میں جب کلاسز لیتی تھی تو میں یوتھ کو یہ کہا کرتی تھی کہ لک یو نیڈ ٹو فکس یور ہیبٹس. نہیں تو مثلا یہ کہ میں ان کو یہ کہتی تھی کہ میرا اگر دل چاہ رہا ہے نا پیزا کھانے کو, برگر کھانے کو, تو میری اماں نے روٹی سالن ہی کھانا ہے. اس کی وجہ سے میں بھی پھر اپنے آپ کو بہتر کر لیتی ہوں. لیکن امیجن کرو کہ جی اماں ابا دونوں برگر کھانے والے, چاکلیٹ کھانے والے, جنک کھانے والے, تو بچہ کیا سیکھے گا؟ بچہ کدھر جائے گا؟ بچہ کیا کرے گا؟ اور آج کل کی نسل تو بہت ایزی جواب دیتی ہے, that's why we don't want kids. قصہ ہی مکاؤ, ہمیں بچہ چاہیے ہی نہیں. ایب نارمل قوم پیدا کر رہے ہیں ہم ہر جگہ پہ, یعنی جو ایک لا آف نیچر. اسی لیے تو یہ مینٹل ہیلتھ کی چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں, انسیکیورٹیز بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے لوگوں نے اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم دیکھے تھے, لیکن دے ور مچ گراؤنڈیڈ اینڈ سیٹلڈ. اور پتہ یہ باتیں ہمارا دین بھی بتا رہا ہے, سائیکالوجی بھی بتا رہی ہے, پیرنٹنگ ایکسپرٹس بھی بتا رہے ہیں, چیخ کر بتا رہے ہیں. آپ کو کوئی پیرنٹنگ ایکسپرٹ نہیں ملے گا جو کہے گا بچے کو اسکرین دیتے ہیں. آپ کو انگیج ہونا پڑتا ہے ان کے ساتھ. ہم انگیج نہیں ہونا چاہتے. تو یہ مسئلہ بچوں کا نہیں ہے کہ بچے اسکرین مانگ رہے ہوتے ہیں, مسئلہ ہمارا ہے. ہم نہیں تھکنا چاہتے.